الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی آخر الانبیاء والمرسلین نبینا محمد ابن عبداللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوا وان من الحجارة لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ محترم حضرات، آج ایک رمضان المبارک ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہم کو نصیب ہوا ہے اور پہلی مرتبہ ہم نے قیام رمضان کیا، تراویح کی نماز پڑھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرمائیں، اخلاص کے ساتھ سارا مہینہ عبادت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ دیکھیے، ابھی تراویح کی نماز میں سورہ بقرہ کا ایک حصہ آپ نے سماعت کیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو اس کے بعد میں وہ پتھروں جیسے ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ خطاب کس سے ہوا؟ خطاب یہود کے ساتھ چل رہا ہے۔ اگر آپ ان آیتوں کا سیاق و سباق پڑھیں گے، اس سے پہلی آیتیں پڑھیں گے تو بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا، بہت مالدار آدمی تھا، تو رشتہ داری ہی میں کسی رشتہ دار نے اس کو مال و دولت کی لالچ میں اس کا قتل کر دیا۔ اب لوگوں نے بہت تفتیش کی لیکن معلوم نہیں پڑے کہ بھئی کس نے اس کو مارا ہے، کس نے اس کا قتل کیا ہے۔ تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے اور یہ اپنے قاتل کا نام بتا دے، آپ ایسی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک گائے ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس کو مارو، یہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ تو لمبی جو ہے تفصیل ہے اس سلسلے میں کہ اگر کوئی بھی گائے ذبح کرتے اور اس کا ایک ٹکڑا مارتے تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا، اپنے قاتل کا نام بتا دیتا۔ لیکن یہ بحث میں الجھ گئے کہ اچھا گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی صفات کیا ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ اللہ کر کے انہوں نے ایک گائے لی، اس کو ذبح کیا اور اس کا ایک ٹکڑا اٹھا کے جو ہے اس کو مارا، تو وہ میت تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہوئی۔ اس نے بتایا کہ مجھ کو فلاں ابن فلاں نے مارا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ اس کی جان چلی گئی۔ تو یہ اتنا بڑا معجزہ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ میت کو زندہ کر سکتا ہے اور میت کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ زندگی مل سکتی ہے۔ تو اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ اللہ کی فرما برداری میں اور اضافہ ہو جاتا، عبادت کرتے، اپنی آخرت کی فکر کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس کے بعد میں بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں جیسے ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جانتے ہو پتھر کیسے ہوتے ہیں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض چٹانیں، بعض پہاڑ، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان پتھروں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ کس وجہ سے؟ اللہ کے ڈر اور خوف سے۔ پتھروں کے اندر بھی ایک طرح کی جان ہوتی ہے، ہم لوگوں کو شعور نہیں ہوتا ان کی جان کا، ان کی روح کا، لیکن ایک طرح کی جان اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی رکھی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پہاڑ پھٹ جاتے ہیں اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے خوف سے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے مقام سے سرک کر نیچے گر پڑتے ہیں، اپنے مقام سے لڑک کر نیچے آ جاتے ہیں۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یاد رکھو تم جو بھی کام کر رہے ہو نا، اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آپ غور کریں، پتھر جو ظاہری طور پر ہم کو بے جان نظر آتے ہیں، شریعت کے مکلف نہیں ہیں، وہ ان کے لیے کوئی حلال و حرام ہے، ان کے لیے اور دیگر کوئی چیزوں کی ممانعت ہے،
لیکن ہلکی سی ایک تاثیر، کچھ جان جو اس میں اللہ نے رکھی ہے، اس کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے، اللہ کے خوف سے وہ بھی لڑتا رہتے ہیں۔ تو ایک انسان جس کو اللہ نے عبادت کا مکلف بنایا، جس کے لیے حلال و حرام ہے، جنت و جہنم ہے، اس کو کتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آج ہم غور کریں، یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں نازل کی تھی، لیکن آج واقعی ہم ان آیتوں کے مصداق ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے دل سخت ہو گئے یا نرم ہیں؟ آپ بتائیے، غور کریں، ہم میں سے ہر ایک شخص اپنی ذات کے بارے میں غور کرے۔ ایک زمانہ تھا مسلمانوں کا، حضرت حذیفہ رضی اللہ، حضرت حذیفہ ہیں یا غالباً کوئی اور صحابی ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کے اپنے گھر پہ جاتے ہیں۔ گھر میں بیوی ہے، بیوی نے کھانا لا کے رکھا، بچے ہیں آس پاس میں کھیلنے لگے، تو وہ جو دل کی کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، وہ کیفیت بدل گئی۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ میں تو منافق ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک الگ کیفیت ہے، میں اپنے گھر میں ہوں تو الگ کیفیت ہے۔ اب یہ بڑبڑاتے ہوئے راستے سے چلے جا رہے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ تو کہا حنظلہ کیا بات ہے، ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے جنت جہنم بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے، اللہ کا خوف سے ہمارا دل کانپتا رہتا ہے، اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے اور آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اور جب ہم اپنے گھر پہ جاتے ہیں تو سب بھول بھال جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ میں ہنسی کھیل میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ تو نفاق ہوا کہ ہماری کیفیت ایک جگہ الگ ہے، ایک جگہ الگ ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری بھی کیفیت یہی ہے، چلو ہم چلتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ کے سامنے یہ بات ساری کی ساری رکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری جو کیفیت میری مجلس میں ہوتی ہے، وہی کیفیت اگر تمہارے گھروں میں بھی رہے تو تمہارا مقام ایسا ہو جائے گا کہ فرشتے راہ چلتے تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے۔ ولیکن یہ حنظلہ ساعتاً و ساعتاً، لیکن حنظلہ یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، یہ کیفیت انسان کو ہمیشہ میسر نہیں آتی۔ تو صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا کہ وہ گھر پہ گئے اور تھوڑا بہت ذرا سا ماحول میں ان کا دل بہل گیا اور کیفیت دل آخرت سے ہٹ گیا، ان کو ڈر لگتا تھا کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ آج انسان کیا جو چاہے وہ کر لے، اس کو ذرا سا بھی اپنے ایمان اور اسلام کے بارے میں ڈر نہیں ہوتا۔ ہم غور کریں ہمارے دلوں کی کیا کیفیت ہے۔ ایک کرونا وائرس آیا، لوگ مرنے لگے، کاروبار بند ہو گئے اور دنیا بھر کے اندر تالے پڑ گئے، تو ہمیں کوئی فرق پڑا؟ آخرت کی یاد آئی، زیادہ ہم شدت سے اللہ کی طرف عبادت کرنے لگے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایسے قانون بننے کی بات آئی کہ بھئی ایسا قانون بنائیں گے، آپ کے ساتھ یہ اور یہ معاملہ ہوگا اور آپ کو نکال دیں گے اور فلاں فلاں کام کریں گے۔ ہم نے مظاہرے کیے، احتجاج کیے، لیکن ہماری عبادت کے اندر اضافہ ہوا؟ عبادت میں کوئی اضافہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے میں کوئی اضافہ نہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے دن رات موتیں دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، فلاں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے گیا، حادثے کی وجہ سے گیا، فلاں وجہ سے اس کی جان چلی گئی، اس کا انتقال ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، یہ بھی گیا، وہ بھی گیا، وہ بھی گیا، لیکن دل ایسے سخت ہے بالکل پتھر کے جیسے کہ ہم جنازے میں سے آتے ہیں لیکن اس کے بعد اگلی نماز پڑھنے کی ہم کو توفیق نہیں ہوتی، میت کے گھر والوں کو بھی توفیق نہیں ہوتی۔ غور کریں ہمارے دلوں کا کیا حال ہے، اور دلوں کی سختی ہر برائی کی جڑ ہے۔ انسان کا دل سخت ہو جائے، اللہ کے سامنے اس کی آنکھوں سے آنسو نہ گرے، توبہ استغفار کرنے کو اس کا دل نہ چاہے، قرآن پڑھنے کو اس کا دل نہ چاہے، عبادت کرنے کو اس کا دل نہ چاہے، تو اب شیطان جیسے چاہے گا اس کے ساتھ کھیلے گا۔ یہ جو بیماری ہے دلوں کی سختی کی، اس کے بعد میں اس کے ساتھ جو ہو جائے وہ کم ہے۔ دل سخت کیوں ہوتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس کے بارے میں ہم کو بہت غور کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو کیا فرمایا کہ فنکتت فی قلبی نکتۃ سوداء،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل کے اوپر ایک کالا دھبا لگایا جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے اور گناہ کو چھوڑ دے، استغفار کر لے، توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی دل کی صفائی ہو جاتی ہے۔ گناہوں کی وجہ سے دل گندا ہوتا ہے اور دل سخت ہوتا ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ انسان گناہ ہو جائے تو توبہ کرے، اللہ کی طرف بڑھے، معافی مانگے، اپنے گناہوں کے اوپر شرمندہ ہو۔ لیکن اس نے توبہ نہیں کیا، پھر اس کے بعد دوسرا گناہ کر لیا، اس کے بعد پھر دوسرا کالا نقطہ اس کے دل کے اوپر لگا دیا جاتا ہے۔ تو دھیرے 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 گناہوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ کالے نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ تعلو قلبہ، یہاں تک کہ یہ کالے نقطے اس کے پورے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ، یہ وہی زنگ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں میں ذکر کیا ہے۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں بلکہ ان کے کاموں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے۔ تو گناہوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور دل گندے ہو جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان توبہ استغفار نہ کرے، اس کا دل اندر سے سخت ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے دل کی سختی کی وجہ سے کفر کو بھی اختیار کر لیتا ہے۔ آدمی کافر بھی ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اتنے گناہ کیے کہ اب دل میں ایمان باقی ہی نہیں رہا، تو اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد میں انسان کفر بھی اختیار کر لیتا ہے۔ تو گناہوں کے بعد سچی توبہ کا اہتمام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ دن کے وقت میں اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات کا گناہ گار اللہ کے ہاتھ پہ توبہ کر لے، اور رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں جب تک وہ توبہ کرتا رہے، چاہے وہ کتنی مرتبہ توبہ کرے، لیکن سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اور خاص اس مہینے کے اندر، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر دلوں کی صفائی کے لیے ہمارے پاس بہت مواقع ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ چکی ہے۔ قرآن کس کی نصیحت ہے؟ اللہ کی نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو نصیحت کر رہا ہے۔ آپ غور کریں، آپ ابھی جو ہے بیان سنتے ہیں، کوئی درس سنتے ہیں، کون درس دیتا ہے؟ کوئی عالم دین درس دیتا ہے۔ اگر ایسا ہو کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ ہم کو نصیحت کریں تو انسان کے دل کے اوپر کتنا اثر ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ قرآن کس کا واعظ ہے اور کس کی نصیحت ہے؟ اللہ کا واعظ ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن سنتے ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے۔ آپ کا رب آپ کو نصیحت کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، قرآن کی خاصیت کیا ہے جانتے ہو؟ قرآن کے اندر دلوں کی بیماریوں سے شفا ہے۔ دل کی جو سختی ہوتی ہے، دل کے اندر جو چھپا ہوا گناہوں کا خیال ہوتا ہے، دل کا جو میل کچیل ہوتا ہے، دل کا جو زنگ ہوتا ہے، انسان قرآن مسلسل پڑھتا رہے، سنتا رہے، ایمان کے جو ہے احساس کے ساتھ اس میں غور کرے، اپنا رب کا کلام سمجھ کے، دھیرے دھیرے دل کی جو بیماری آئے نا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی۔ لیکن دلوں کے اوپر اتنا زنگ چڑھا ہوا ہے کہ اس کو تھوڑا وقت لگتا ہے۔ ایسا نہیں کہ خالی ایک آیت آپ نے سنے اور آپ کا کام ہو گیا، آپ کو وقت دینا پڑے گا قرآن کو۔ قرآن کو پڑھنا پڑے گا، قرآن کو سننا پڑے گا، قرآن کو سمجھنا پڑے گا ایمان و یقین کے ساتھ میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن میں کیا ہے؟ دلوں کی بیماریوں سے شفا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور جانتے ہو قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ قرآن پڑھو گے، قرآن سنو گے تو ہدایت بھی ملے گی، سیدھا راستہ بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے بھی تم حقدار بن جاؤ گے۔ اس طرح کی آیات کی بنا پر اہل علم نے کہا ہے
کہ انسان کو روزانہ قرآن پڑھنے کا ایک چیز طے کرنا چاہیے، ایک معمول بنانا چاہیے۔ روزانہ کتنا قرآن آپ پڑھتے ہیں؟ 1 پارہ، 2 پارے، 3 پارے یا آدھا پارہ، پاؤ پارہ، جتنا بھی آپ پڑھتے ہیں ایک معمول بنائیں کہ اتنا قرآن میں نے پڑھنا ہے۔ اور یہ حزب کون سے وقت میں پڑھنا چاہیے؟ صبح سویرے کے وقت میں پڑھنا چاہیے، اپنے معمول کا حصہ، اس لیے کہ جب انسان بالکل صبح کے وقت میں قرآن پڑھ لے گا وہ دن بھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا حقدار بن جائے گا۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے کو غنیمت جانیے، تراویح میں قرآن سنیے اور قرآن کو پڑھنے کا ایک معمول بنائیے۔ اگر آپ یہ طے نہیں کریں گے آپ نہیں پڑھ پائیں گے۔ آپ یہ سوچیں میرے کو کتنا پڑھنا ہے قرآن، ایک قرآن پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ایک قرآن پڑھنے کے لیے روزانہ کتنا پڑھنا پڑے گا؟ 1 پارہ یا 1 پارے سے تھوڑا زیادہ۔ تو اب میں کون سا وقت میرا فری ہوتا ہے؟ فجر کے بعد میں، ظہر بعد، عصر بعد، مغرب بعد، عشاء بعد، جو آپ کا فرصت کا وقت ہے وہ وقت طے کیجئے اور جو معمول آپ کا ہے وہ پڑھیے اور اس سے تھوڑا زیادہ پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اور ایک وقت رکھیے قرآن کو سمجھنے کے لیے، کوئی تفسیر لیجئے، معتبر تفسیر، اور بیٹھیے فارغ وقت میں اور پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے آپ سے کیا چاہ رہا ہے۔ اور خالی وقت ہے آپ کے پاس میں، اپنے موبائل فون میں کسی اچھے قاری کی قرات لگائیے، سنتے رہیے، اپنے دل کے اندر قرآن کو داخل کیجئے، قرآن کو سننے کی عادت ڈالیے۔ تو جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، کیا ہوگا؟ دلوں کا زنگ چھٹے گا، دلوں کی سختی کم ہوگی، دلوں کے اندر اللہ کا نور داخل ہوگا۔ یاد رکھیے دل کیا ہے؟ دل اللہ کے برتن ہے۔ ایک انسان آپ کو دودھ بانٹ رہا ہو اور آپ کو بولے برتن لے کے آؤ، دودھ دینا ہے آپ کو، آپ نے گھر میں ایسا برتن اٹھا کے لے گئے جس میں سب مٹی اور کچرا پڑا ہوا تھا، اب جو وہ دودھ ڈالے گا وہ آپ کے پینے کے لائق نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا برتن گندا تھا۔ اور آپ نے صاف ستھرا برتن لے کے گئے، اب جو وہ دودھ ڈالے گا آپ اس کو پی سکیں گے، استعمال کر سکیں گے، کیوں؟ آپ صاف ستھرا برتن لے کے آئے تھے۔ تو دل اللہ کا برتن ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیز آئے گی، خیر آئے گی، وہ کہاں آئے گی؟ آپ کے دل میں آئے گی۔ دل صاف ستھرا ہوگا تو وہ خیر آپ کے کام آئے گی۔ اور دل صاف کیسے ہوگا؟ قرآن کے ذریعے۔ تو خاص طور سے اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔